ایک روایت امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، امام نے فرمایا فلاح اور کامیابی اس کے لیے کہ جو ہماری ولایت کو قبول کرتا ہے، جس کے دل میں محبت اہل بیت، اس کے لیے فلاح اور کامیابی، اور جو ہم سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے لیے بربادی ہے، تباہ و بربادی ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا قول ہے، نابود ہے وہ۔ یعنی معیار کیا، وہ کامیابی کا معیار کیا بنا؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ ایک روایت امام ہادی علیہ السلام کی کہ جس کے پاس فلاح و کامیابی اس کے لیے ہے کہ جو ولایت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتا ہے۔ اچھا، اب اس روایت کو فلاح اور کامیابی، اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بھی روایتیں اور بھی ہیں فلاح اور کامیابی میں، لیکن میں ایک موضوع الگ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مناقب اہل بیت، جلد نمبر 2 صفحہ 291 پہ ایک روایت ہے، وہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ روایت بھی اسی ضمن میں سمجھیں آپ کہ اعمال کی قبولیت کے لیے انہوں نے جو ہیڈنگ دی وہ لیے اعمال کی قبولیت میں 11 عمل ضروری ہیں۔ اب جو بتا رہا ہوں صرف فہرست بیان کروں گا جتنا ٹائم میرے پاس ہے، ایک حدیث الگ سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے اصحاب میں سے کہا تمہیں ایسی چیزوں کے بارے میں کیا نہیں بتاؤں جس کے بغیر خدا اپنے بندوں کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ کتاب کا نام مناقب اہل بیت، جلد نمبر 2 صفحہ 291 پر۔ اب یہ 11 عمل ہے، میں نے اس سے پہلے بتا دیا، 11 عمل جس کی بنا پر پیغمبر کی روایتیں انسان کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانو، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ خدا کی۔ نمبر 1 کیا بنا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کرنی ہے خدا کی، بس ایک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ایک۔ 2، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ اقرار کرنا، اس بات کا یقین رکھنا کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہو گیا 2، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دیکھیں جو خواتین عشرہ پڑھتی ہیں، مجالس پڑھتی ہیں، درس دیتی ہیں، ان سب کے لیے اس کے اندر میٹر بہت ہے۔ اس کو کیسے پھیلانا ہے، کس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ کا موضوع ہے، لیکن میں صرف ایک روایت اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک موضوع بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور ایک روایت آ جائے گی کہ اعمال کی قبولیت کے کیا اسباب ہیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ احکام الہی کا اعتراف کرنا۔ اب دیکھیں اس سے موضوع بنے گا فلسفہ احکام الہی کیا ہے، اسی کو آگے انسان بیان کر سکتا ہے، جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے اندر بیان کا درود پڑھے محمد آل محمد۔ احکام الہی کا اعتراف کرنا، یعنی حکم خدا کے جو احکام، اس کا اعتراف کرنا کہ یہ حکم خدا کے یہ حکم خدا، احکام الہی کا اعتراف کرنا، قبول کرنا، ہاں قبول کرنا۔ چوتھا کیا؟ اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ یہاں سے اس میں آپ کے کئی موضوع نکل سکتے ہیں، یعنی اگر کسی کو مجالس پڑھنی ہے تو اہل بیت کا تعارف کرائے، اہل بیت کی محبت کیا ہے، اہل بیت کی معرفت کیا ہے، اہل بیت کی ولایت کیا ہے، اہل بیت کی محبت کے اثرات کیا ہیں، اہل بیت کی محبت کی داستانیں اس میں بیان کرے، اہل بیت کی محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی آ سکتی ہیں اس موضوع کے اندر۔ ویسے اوپر خدا کا جو موضوع ہے اس میں بھی بہت ساری موضوعات آ سکتے ہیں، وجود خدا پہ بحث کرے، وجود خود قرآن کے اندر خداوند متعلق میں جو آیات وجود خدا پر ہیں، صفات خدا کیا ہے، اس میں یعنی دیکھا جائے تو اس موضوع کو ہم کس طرح وسعت دے سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ صرف ترتیب سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے خدا کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے، اس کا کوئی شریک قرار دے، پیغمبر فرماتے ہیں۔ دوسرا کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا احکام الہی کا اعتراف کرنا۔ چوتھا ہے کہ اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا۔ پانچواں ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کرنا، یہ بھی ہے۔ چھٹا کیا ہے کہ ان کی زیارت پر جانا، یعنی ان کی زیارت کرنا، مقدس مقامات پر جانا، ٹھیک ہے نا، اس پر جا کر اپنے سر کو جھکانا۔ یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں یہ ہے نا، انسان کیا کرے، روایت جو ہے وہ آیا ہے کہ انسان
ان کی مقدس مقامات پہ جائے، یعنی ان کی زیارت کے لیے جائے، وہاں پر اپنے سر کو جھکائے۔ ہاں یہ چھٹا ہے۔ ساتواں کیا ہے؟ اہل بیت کے فرامین کی فرما برداری کرے۔ دیکھیں یہ بہت اہم آ گیا، اگرچہ میں نے کہا نا سارے اہم ہیں، خداوند متعال کی معبود سے بڑھ کے کیا چیز اہم ہوگی؟ رسول ہم اس بات کا اقرار کریں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول سے بڑھ کے کیا اہم ہوگا؟ اگرچہ میں نے کہا نا شروع سے آخر تک ہر ایک نقطہ اہم ہے۔ یہاں پہ بھی کیا فرمایا کہ اہل بیت کے فرامین کی فرما برداری کرنا، معصوم علیہ السلام کے جو اقوال ہیں اس سے اپنی زندگی دیکھنا کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ان کے فرامین کو دیکھنا، اس سے اپنی زندگی کو گزارنا، ان تمام چیزوں پر۔ پھر اس کے بعد 8واں کیا ہے؟ عفت کو اختیار کرنا، پاک دامنی کو انسان اختیار کرے، اس چیز کو انسان اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ 9واں کیا ہے؟ 9واں ہے کہ کوشش، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، اپنی زندگی میں ہار نہ مانے، انسان ہار نہ مانے، کوشش کرتا رہے۔ دیکھیں کوشش کے لیے آیا ہے، باقاعدہ پورا ایک موضوع ہے، یہ تو میں آپ کے لیے بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، یہ ایک پورا مکمل موضوع ہے، کوشش اور جدوجہد کرنا، محنت کرنا، زندگی میں ہار نہ مانے۔ پھر اس کے بعد ہے 10واں اطمینان پیدا کرنا، اپنی زندگی میں انسان مطمئن ہو جائے، اطمینان پیدا کرنا۔ اور آخری اور 11واں کیا ہے؟ حضرت قائم امام مہدی کے منتظر رہنا۔ جاؤ 11واں کیا ہے؟ 11واں یہ کیا ہے؟ حضرت امام مہدی کے منتظر رہنا۔ یہ 11 چیزیں ہیں جو پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں کہ انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہونے کے لیے، انسان اگر ان تمام چیزوں پہ عمل کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ باقی چیزیں جو اب باقی چیزیں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ باقی چیزیں دیکھ سکتا ہے اسی مناقب اہل بیت جلد نمبر 2 صفحہ 292 پر۔ 11 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی مختصر طور پر۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔